بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کرامت جو امام عفیف الدین محمد بن عبداللہ یافی یمنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب روض الریاحین فی مناقب الصالحین میں بیان کی ہے۔ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کا ارادہ کیا تاکہ دیکھوں کہ وہ اپنے وعدے میں کہاں تک سچی ہیں۔ میں اسی فکر میں تھا کہ میری نگاہوں کے سامنے چاند جیسے روشن چہرے والے بہت سے درویش آ گئے۔ ان کے جسموں سے مشک کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ ہم میں باہم سلام و کلام ہوا۔ میں نے جب اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ ہم لوگ دولت مند تاجروں کی اولاد ہیں۔ ہم اپنے شہر میں خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے کہ ہم نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خوش آوری کے چرچے سنے تو ہم نے ارادہ کیا کہ مصر جا کر ان کا گانا سنیں اور انہیں دیکھیں، مگر وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ انہوں نے گانے بجانے سے توبہ کر لی ہے اور اب خدا کی عبادت میں مصروف ہو گئی ہیں۔ ہم میں سے ایک نے رائے دی کہ اگرچہ ہم ان کا گانا نہیں سن سکے مگر چل کر ان کی زیارت تو کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ہمیں فقیرانہ واز و قطع اختیار کرنی پڑے گی۔ ہم راضی ہو گئے اور فقیرانہ لباس پہن لیا اور جا کر ان کے دروازے پر دستک دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ فوراً باہر نکلی اور ہمارے پیروں پر گر پڑی اور کہا کہ آپ لوگوں نے اپنی زیارت سے مجھے مشرف کیا، میں آپ کا یہ احسان نہیں بھول سکتی۔ ہم حیران ہوئے اور کہا بھلا ہم نے کون سا احسان کیا ہے؟ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگیں کہ ہمارے ہاں ایک عورت ہے جو 40 سال سے اندھی ہے۔ جب آپ لوگوں نے دستک دی تو میں نے دعا کی کہ اے میرے مالک، دروازے پر دستک دینے والے فقراء کی حرمت میں اس عورت کی آنکھیں ٹھیک کر دے۔ اسی وقت اس عورت کی آنکھوں میں نور آ گیا اور وہ دیکھنے لگی۔ ہم یہ سن کر اور حیران ہوئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور آپس میں کہنے لگے کہ خدا کا شکر ہے اس نے ہمارے باطنی حال کو فاش نہ کیا بلکہ ہم کو عزت بخشی۔ ہمارے جس ساتھی نے ہمیں فقیرانہ لباس پہن کر جانے کی رائے دی تھی وہ کہنے لگا کہ میں تو اب یہ فقیرانہ لباس نہیں اتاروں گا۔ باقی سب نے بھی یہی فیصلہ کیا۔ ہم نے اپنا مال و متاع اور کاروبار اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو تمام واقعہ سنا کر ان کے دستے حق پرست پر بیعت کی، اپنے سابقہ گناہوں کی اللہ سے معافی مانگی اور راہ فقر اختیار کر لی۔